اردو پوائنٹ سولفل چینل کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم دوستو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے تاریخی اور اچھی یادیں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، اس طرح آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور دلچسپ اور خوبصورت شہر کی تاریخ لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے لاہور۔ جی دوستو، آپ کا جانا پہچانا شہر لاہور۔ دوستو، لاہور بہت ہی خوبصورت اور مشہور ہے۔ یہ شہر بہت ہی قدیمی ہے۔ یہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ لاہور کو تہذیبی، ثقافتی اور تمدنی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی تاریخ میں بہت ہی سی روایات اور قیاس ملتی ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی دوستو، ہم بات کر رہے ہیں لاہور شہر کی۔ لاہور کی تاریخ کی بات کریں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ راجہ رام چندر کے دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام لاہو تھا اور دوسرے کا نام قصوہ تھا۔ قصوہ نے قصور کی بنیاد رکھی تھی۔ شروع میں لاہور کا نام لاہور تھا، جس کو بعد میں تبدیل کر کے لاہور رکھ دیا گیا۔ لاہور میں بسنے والے زندہ دل لوگوں کی وجہ سے اسے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آبادی کے لحاظ سے لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ لاہور کی تاریخ حسن اور سحر انگیزی کی وجہ سے ایک مشہور کہاوت ہے کہ جن لاہور نے ویکھیا او جمیا ہی نہیں۔ لاہور صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ سب سے پہلے لاہور کو لوپور کہا جاتا تھا کیونکہ اسے لاہو نے آباد کیا تھا۔ لاہو کا ایک جڑواں بھائی بھی تھا جس کا نام قصوہ تھا، اس نے قصور کو آباد کیا تھا۔ ابتدائی دور میں لاہور کا نظام صوبہ داروں کے ذریعے سے چلایا جاتا تھا۔ دوستو، لاہور کا ذکر ہمیں کسی غیر اسلامی کتاب میں نہیں ملتا، صرف اسلامی کتاب حدود عالم میں ملتا ہے جو تقریباً سن 994 عیسوی کی تصنیف ہے۔ اس قدیمی کتاب کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لاہور تاریخ میں ملتان کا ماتحت ہوا کرتا تھا۔ اس وقت ملتان کا حاکم قریشی کہلاتا تھا۔ 1959 میں قلعہ لاہور کی کھدائی کے وقت ملنے والے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے قلعہ کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، لیکن عہد غزنوی 976 سے لے کر ابراہیم لودھی سن 1526 تک آنے والی حکومتوں میں لاہور کو ایک نمایاں مقام حاصل رہا۔ اس سلسلے میں سلطان محمود غزنوی نے 1021 عیسوی کو لاہور فتح کرنے کے بعد ایک نیا قلعہ تعمیر کروایا۔ برصغیر کے پہلے مسلم سلطان قطبک الدین ایبک کی تاج پوشی قلعہ لاہور میں ہوئی اور اسی شہر میں وہ چوبان کھیلتا ہوا جاں بحق ہوا۔ اس طرح جب تغلق خاندان کا زوال قریب آیا تو شیخہ کھوکھر لاہور پر قابض ہو گیا۔ 1421 میں سید مبارک شاہ نے شیخہ کھوکھر کے بیٹے جسرت کھوکھر کو شکست دے کر لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ سب سے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے ہاتھوں لاہور شہر کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن بعد کے مغل بادشاہوں نے لاہور کی کافی پذیرائی کی۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دینے کے بعد ہیبت خان نیازی کو لاہور کا حاکم بنا دیا، جس نے قلعہ لاہور میں قیام کیا، لیکن وہ بھی زیادہ دیر قیام نہ کر سکا اور دوبارہ ہمایوں کا نام لاہور پر قابض ہو گیا۔ ہمایوں کی اچانک موت کے بعد اس کے بیٹے جلال الدین اکبر کی تاج پوشی قلعہ نور میں ہوئی۔ اس وقت اکبر کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ جلال الدین اکبر 1557، 1571 اور 1586 کو لاہور آئے اور باقاعدہ طور پر پختہ اینٹوں سے قلعہ تعمیر کروایا اور لاہور کو دارالسلطنت بنایا۔ اکبر کی وفات کے بعد ان کا بیٹا نور الدین جہانگیر خانان حکومت سنبھالنے کے بعد 1606 میں لاہور آیا اور ایک سال تک قلعہ میں قیام کیا۔ یہاں قیام کے دوران اس نے کئی عمارات تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ جہانگیر کے بعد اس کے بیٹے شاہ جہاں نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال میں شاہی قلعہ تعمیر کروایا۔ صوبیدار امیر خان کے زیر انتظام تمام عمارات مکمل کروائیں اور 1638 میں شاہ جہاں نے قلعہ میں کچھ عرصہ کے لیے قیام کیا۔ شاہ جہاں کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر نے حکومت سنبھالی اور 1658 کو لاہور تشریف لے آیا۔ یہاں اس نے قلعہ کا جائزہ لیا اور کچھ احکامات جاری کیے۔ بادشاہی مسجد
عالمگیری دروازہ انہی احکامات کی بدولت تعمیر ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ان کے جانشینوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت سے فسادوں نے جنم لیا۔ مغل خاندانوں کا کوئی بھی حکمران لاہور دوبارہ نہ آ سکا۔ اس طرح مختلف علاقوں میں مختلف حکمران بن گئے۔ پنجاب پر سکھوں نے قبضہ کر لیا۔ سکھوں میں راجہ رنجیت سنگھ 1799 میں لاہور پر قابض ہوا اور اس نے قلعہ لاہور میں ایک بہت ہی بڑا جشن کروایا، جس کو جشن قلعہ لاہور کا نام دیا گیا، اور اسی قلعہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا کھڑک سنگھ 1 سال حکومت کرنے کے بعد مر گیا۔ اس کے بعد اس کے جان نشینوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصانات ہوئے۔ سب سے آخر میں دلیپ سنگھ نے حکومت میں آنے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف رانی جندرا رنجیت سنگھ کی بیوی اور کچھ سکھوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی، جس کے نتیجے میں انگریزوں نے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ 1850 کو راجہ دلیپ سنگھ کو شکست دے کر سکھوں کو ہمیشہ کے لیے حکومت سے باہر کر دیا۔ اس طرح انگریزوں نے مکمل طور پر لاہور پر قبضہ کر لیا۔ 1849 سے 1927 عیسوی تک شاہی قلعہ انگریزوں کے قبضہ میں رہا۔ اس دوران انہوں نے اس میں کافی زیادہ تبدیلیاں کیں۔ اس دوران انہوں نے شراب خانے، گرجا گھر، دفاتر اور کافی اسلحہ خانے بھی بنائے۔ بالآخر 1927 میں محکمہ آثار قدیمہ نے ان کو اپنے قبضہ میں لے کر اپنی اصلی حالت میں لانے کا کام شروع کر دیا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور شہر کو ایک اعزاز حاصل ہوا، کیونکہ اس روز قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اس طرح لاہور روشنیوں کا شہر بن گیا۔ پاکستان زندہ باد۔